حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب میرا بندہ، یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حدیث بخاری کی ہے کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس چوہائیں آ جائیں وہ اندر تک دیکھتا ہے، ایسے اللہ کا بندہ جب بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اسے بھی کچھ چوہائیں ملتی ہیں، اسے بھی کوئی طاقت ملتی ہے، اسے بھی کوئی اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ اور وہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا جب میرا بندہ کثرت کے ساتھ نفل پڑھنے لگ جاتا ہے نا اور میری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ حتی احبہ، میں رب ہو کر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو محبت نہیں کرتا، ذرا آگے سنیے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں رب اس بندے کو جو اللہ کی عبادت کر کے میرے قریب ہو گیا، اللہ کا نیک بندہ بن گیا، فرمایا میں رب ہو کر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب دیکھیے، دیکھنے میں آنکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کی ہوتی ہیں مگر نور اس میں خدا کا آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ سنو، سنن ترمذی کی حدیث موجب الاوسط کہ جیسے ڈاکٹر کو شعاعیں مل جاتی ہیں اور وہ انسان کے اندر تک ان شعاعوں کے ذریعے دیکھتا ہے، ایسے اللہ کے نیک بندے کو اللہ کی عطا سے ایسی طاقت ملتی ہے، ایسی قوت ملتی ہے، ایسی شعاعیں ملتی ہیں کہ بیٹھا ہوا بغداد میں ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر گندم کا دانہ ہوتا ہے۔ سنو آخری جملہ، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا لوگو اللہ کا بندہ جب اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنا نور عطا فرما دیتا ہے، وہ شعاع مل جاتی ہے، اسے ریز ملی تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس وہ خدا کا نور آ گیا۔ پھر فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، اس کی آنکھوں سے، اس کے علم سے، اس کے حلم سے، اس کے وزڈم سے، اس کے وجدان سے ڈرو۔ ظاہراً دیکھنے میں آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، حقیقت میں ان میں نور خدا کا ہوتا ہے، وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو عام بندوں کو دکھائی نہیں دیتا۔